ویوار امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری کہانی ہے شخصیت میں کمی۔ میں نے کراچی کے ایک مشہور شاپنگ سینٹر میں اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہاں سیلز مین تھا اور کافی سمارٹ اور خوبصورت تھا۔ اس میں گاہک کو میل و قیل کرنے کی خدا داد صلاحیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مالک کا منظور نظر تھا کیونکہ اس کی چرب زبانی کے باعث سیل خاطر خواہ ہوتی تھی۔ میں اپنی دوست نشاستہ کے ساتھ اس شاپنگ مال کاسمیٹک کارنر میں گئی تھی جہاں زیادہ تر خواتین کی دلچسپی کا سامان سجا ہوا تھا۔ میں نے ذرا دیر میں ہی اندازہ کر لیا کہ یہ نوجوان سیلز مین خواتین کو گھیر کر خریداری کروانے کا ماہر ہے۔ اس کا نام ارباب خان تھا۔ نیلی آنکھیں، سنہرے بال، اونچا لمبا اور گورا چٹا کیا بانک پن تھا۔ ایسا کام ہی ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس کی طرف جائے اور کچھ خریدے بغیر جائے۔ ارباب خان کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کو مذہب سے کچھ خاص شغف نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ شوخ رنگ لباس میں ملبوس ہوتا، شاید یہ اس کی ملازمت کا تقاضا تھا۔ امیر نہ ہونے کے باوجود اونچے خواب دیکھتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے جلد ہی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اس کو کوشش میں ہے کہ کسی طرح جلد بہت سی دولت کما لے جو سیلز مین والی ملازمت میں ممکن نہ تھی۔ برے کاموں کا ارباب میں حوصلہ نہ تھا، لہٰذا شرافت سے امیر بننے کا ایک ہی سیدھا سادہ سا طریقہ تھا کہ کسی امیر والدین کی اکلوتی لڑکی کو پھانس کر اس سے شادی کر لے۔ جب اس نے اپنی چرب زبانی سے میری سہیلی نتاشا کو لبھانا شروع کیا تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ نتاشا کے ساتھ دوستی کر کے کس طرح سے جیتے جاگتے خواب دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کاسمیٹک سینٹر پر ہر طبقے کی لڑکیاں آیا کرتی تھیں۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اس کی نظر نتاشا پر پڑ گئی۔ حالانکہ وہ معمولی شکل و صورت کی تھی لیکن اس نے میری سہیلی کی شاپنگ کے انداز سے بھانپ لیا کہ یہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہو یا نہ ہو، بے حد لاڈلی ضرور ہے۔ نتاشا ایک بڑے صنعت کار کی بیٹی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب شاپنگ کرتی بے تحاشا روپے خرچ کر دیتی۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، تبھی شاپنگ کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا اور مجھے ساتھ لے کر چلنا بھی گویا اس کی کمزوری تھی کہ میرے بغیر وہ خود کو ادھورا خیال کرتی تھی۔ میں نے ارباب خان کی باتوں سے بھانپ لیا کہ یہ لڑکا میری دوست کی دولت سے مرعوب ہو گیا ہے۔ اس نے ہمیں بڑی سی قیمتی گاڑی سے اترتے بھی دیکھ لیا تھا، ورنہ معمولی صورت کی نتاشا میں سوائے دولت مند ہونے کیے اور کوئی کشش نہ تھی۔ لباس بھی وہ ایسے فیشن کے منتخب کرتی کہ عجوبہ لگتی، اوپر سے گفتگو بھی اثر ہی کرتی تھی۔ چلاک ارباب نے اس کو غیر معمولی توجہ دینی شروع کر دی تو وہ بار بار اس کے کاسمیٹک سینٹر جانے لگی اور تبھی میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ نتاشا اس کی غیر معمولی توجہ سے سرشار ہو کر رفتہ رفتہ ارباب خان کی جانب ملتفت ہونے لگی۔ یوں بات بڑھتے بڑھتے روایتی محبت کے قصہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ بس پھر کیا تھا، ارباب نے برسوں پہلے جو خواب دیکھا تھا اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی کسی اعتبار سے اس کا آئیڈل نہ تھی، تاہم اس نوجوان نے میری دوست کو اپنی محبت کا پکا یقین دلا دیا۔ اب اسے اپنے خواب کی تعبیر پوری ہوتی نظر آنے لگی کیونکہ بھولی بھالی نتاشا اس کے مردانہ حسن اور خوش گفتاری سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ اب اس کا ارباب سے ملے بغیر جی نہیں لگتا تھا۔ ارباب کی ڈیوٹی آدھا دن بعد بدل جاتی تھی۔ صبح 9 سے 4 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہوتی، اس کے بعد دوسرے سیل مین کی باری آ جاتی اور وہ محبت کی منزلیں طے کرنے کو آزاد ہو جاتا۔ میں جانتی تھی کہ ارباب خان جو متوسط اور مذہبی گھرانے سے آئے، اس کے خاندان میں ایسی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ آزادانہ گھومے پھرے اور غیر خاندان میں شادی پر ان کے ہاں سخت پابندی تھی۔ جو ایسا کرتا تھا اس کو اچھی نظروں سے نہ دیکھا جاتا تھا، مگر اس پر تو دولت مند ہونے کا بھوت تھا۔ حالانکہ یہ لوگ اتنے صاحب حیثیت بھی نہ تھے کہ نتاشا کے والد جیسے دولت مندوں کے چونچلے اٹھاتے۔ ارباب خان کو شام میں کلب جانا اور ڈانس کرنا نتاشا نے سکھایا، حتیٰ کہ تمبولا کھیلنا بھی اسے نہیں آتا تھا، جبکہ یہ میری دوست کا محبوب کھیل تھا۔ تاش بھی وہ بہت شوق سے کھیلتی تھی۔ وہ جب ارباب سے ملنے جاتی تو کچھ نہ کچھ رقم زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیتی۔ اس نے ارباب کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ غریب ہے اور نتاشا امیر۔ کبھی کبھی ساحل سمندر، کسی خوبصورت تفریح مقام پر یا کسی
اسی رومانی ماحول میں جب دونوں ساتھ بیٹھتے تو وہ اس قدر کھو جاتی کہ بس سے باہر ہونے لگتی۔ حالانکہ ارباب بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی طرف سے برائی کے لیے پہل نہ کی، نہ ہی اس حوالے سے میری دوست کی ہمت افزائی کی۔ یہ دراصل ارباب کے دل میں جذباتی لڑکی کے لیے اس قسم کے جذبات تھے ہی نہیں، وہ تو اپنے مقصد یعنی اس کی دولت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شرافت سے شادی کر کے امیر ہو جائے، تبھی اس نے نتاشا کی نسوانیت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اکثر شکوہ کرتی کہ ارباب حد سے زیادہ شریف ہے، مڈل کلاس آدمی ہے نا۔ ان لوگوں کو بچپن سے یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے جذبوں پر قابو رکھو، تب ہی یہ ایسا ہے۔ یوں بھی اس سے ارباب کی سرد مہری سے شکوہ ہوتا اور کبھی فخر یہ کہتی کہ دیکھو میں نے کتنے صحیح بندے کا انتخاب کیا ہے، جس کو ہوش نہیں بلکہ سچی محبت سے سروکار ہے۔ ارباب کے محتاط رویے کو اس نے شرافت جانا اور دل میں اس کی قدر منزلت کئی گنا بڑھتی گئی۔ وہ اس سے سچ مچ خلوص دل سے شادی کی خواہش مند ہو گئی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو